يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل یعنی انصاف سے لکھے۔ کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کے رب ہیں، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم و داؤد علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ۔ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے بڑی ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عرش کے ساتھ یہی آیت الدین ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انکار کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی تمام ان کی اولاد نکالی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ، ان کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے لڑکے داؤد ہیں۔ پوچھا، اے اللہ، ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا، اے اللہ، ان کی عمر کچھ اور بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دوں۔ کہا، اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے جائیں۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی۔ اس لین دین کو لکھ لیا گیا، فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی موت جب آئی تو کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تم نے اپنے لڑکے داؤد کو دے دیے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری۔
دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 کی پوری کی اور داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور شواہد کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ تجارت اور لین دین کے احکام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو۔ اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد آسان اور بالکل سہل کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہے، لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادھار سدھار ہوں، ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا حکم ہوا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں، پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دنیاوی کام کاج کا ہے۔ بعض لوگ اس کے وجوب کی طرف بھی گئے۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ادھار دے وہ لکھ لے، اور جو بیچے وہ گواہ کر لے۔ ابو سلیمان مرعشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کعب الاحبار کی صحبت بہت اٹھائی تھی، انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا، اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح؟ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے ادھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے، پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کر جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے یہ کام اللہ کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نیز شعبی، ربیع ابن انس، حسن بصری، ابن جریج ابن زید رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے تو یہ واجب تھا، پھر وجوب منسوخ ہو گیا اور فرمایا گیا کہ اگر ایک کو ایک پر اطمینان ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ ادا کر دے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ گو یہ واقعہ اگلی امت کا ہے، لیکن تاہم ان کی شریعت ہماری شریعت ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں اس پر انکار نہ ہو۔ اس واقعے میں جسے اب ہم بیان کرتے ہیں، لکھت پڑھت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کیے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ قرض سے متعلق ایک عجیب واقعہ دیکھیے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا، گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا، ضمانت لاؤ۔ جواب دیا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا، تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے۔ اس نے طریق کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا، پھر منہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، آپ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے آپ کو ضامن کر دیا اور اس پر وہ شخص خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا تو میں نے گواہ بھی آپ ہی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب میں اس رقم کو آپ کو سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم آپ اسے پہنچا دیں گے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا۔